ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان امریکہ کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ حیرت، شک یا سیدھا یقین؟ حال ہی میں امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ایک رپورٹ نے یہی سوال پوری دنیا کے سامنے اٹھایا ہے، جب امریکی انٹیلیجنس چیف تلسی گبارڈ نے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور یہی بات میڈیا میں ایک بڑی خبر بن گئی۔ لیکن یہاں اصل کہانی ہیڈ لائن سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ صرف آج کی حقیقت نہیں ہے بلکہ کل کا خدشہ ہے، اور یہی فرق سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ رپورٹ کیا ہوتی ہے۔ امریکہ ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے جسے سالانہ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ دنیا بھر کے خطرات کا تجزیہ کرتی ہے اور اس میں وہ ممالک شامل کیے جاتے ہیں جو امریکہ کے مطابق مستقبل میں چیلنج بن سکتے ہیں۔ اس سال اس فہرست میں شمالی کوریا، روس، چین، ایران اور پاکستان شامل ہیں۔ اب یہاں ایک بات اہم ہے، اس فہرست میں شامل ہونا لازمی طور پر یہ نہیں کہ وہ ملک ابھی امریکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ان ممالک کی صلاحیتوں اور ترقی پر نظر رکھ رہا ہے، خاص طور پر فوجی اور ٹیکنالوجی کے میدان۔ اب سوال آتا ہے کہ پاکستان کا نام کیوں آیا؟ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا میزائل پروگرام تیزی سے ترقی کر رہا ہے، خاص طور پر لانگ رینج بیلسٹک میزائل، اور امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اگر یہی رفتار جاری رہی تو مستقبل میں یہ پروگرام بین البراعظمی سطح تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ایسے میزائل جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کے پاس ابھی ایسے میزائل موجود ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکیں؟ اور اس کا جواب ہے نہیں۔ اس وقت پاکستان کے میزائل زیادہ تر علاقائی ہیں، یعنی جنوبی ایشیا تک محدود، اور کوئی مصدقہ ثبوت نہیں کہ پاکستان کے پاس آپریشنل ICBM موجود ہے۔ تو پھر امریکہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کا جواب ہے فیوچر پروجیکشن، یعنی اگر ایک ملک مسلسل اپنی ٹیکنالوجی بہتر بنا رہا ہے تو وہ 10 یا 20 سال بعد کہاں پہنچ سکتا ہے، امریکہ اسی امکان کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رپورٹ میں چین اور روس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی بڑی طاقتیں ہیں، اور شمالی کوریا کو بھی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی ICBM موجود ہیں۔ تو پاکستان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں، لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے۔ یہی فرق ہے حقیقت اور تاثر کے درمیان۔ اب ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ یہ موقف دیتا آیا ہے کہ اس کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام صرف ڈیٹرنس کے لیے ہے، یعنی دفاع کے لیے، خاص طور پر بھارت کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بہت حساس ہے اور دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا زیادہ تر حکمت عملی علاقائی ہوتی ہے، نہ کہ عالمی۔ لیکن امریکہ کی سوچ کا دھارا مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہر اس ملک کو مانیٹر کرتا ہے جو جدید ہتھیار بنا رہا ہو، چاہے اس کا اصل ہدف کچھ بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی پاکستان کے میزائل پروگرام کو ایمرجنگ تھریٹ کہا تھا، اور پاکستان نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا پروگرام صرف دفاعی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ بدترین کیس سیناریو کے حساب سے منصوبہ بندی کرتی ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آج کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہیں کہ اگر سب کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے، اور یہی سوچ اس رپورٹ کے پیچھے بھی ہے۔ اسی لیے تلسی گبارڈ نے پاکستان کو روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ شامل کیا تاکہ پالیسی ساز الرٹ رہیں اور مستقبل کے لیے تیاری کر سکیں۔ تو اب اصل سوال پر واپس آتے ہیں کہ کیا پاکستان واقعی امریکہ کے لیے خطرہ ہے؟ اگر ہم موجودہ حقیقت کی بات کریں تو جواب ہے نہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایسی صلاحیت نہیں ہے جو امریکہ کو براہ راست نشانہ بنا سکے۔ لیکن اگر ہم امریکی رپورٹ کے تناظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی ترقی جاری رہی تو مستقبل میں ممکنہ خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک پیش گوئی ہے، نہ کہ حقیقت۔ اور یہی وہ باریک فرق ہے جو اکثر میڈیا کی ہیڈ لائنز میں گم ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات بہت سادہ ہے، عالمی سیاست میں پرسیپشن بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنی کی حقیقت، اور بڑی طاقتیں ہمیشہ ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہیں۔ اس لیے ایسے رپورٹس کو سن کر تشویش میں مبتلا ہونے کی بجائے سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اصل کہانی ہمیشہ ہیڈ لائن سے بڑی ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے